اب میرے بھائیو ایک خاص آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ مختلف لیکچرز کے اندر بول چکا ہوں۔ یہودیوں کی ایک خاص روش تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، یہ ان کی مینٹیلٹی تھی۔ بنو اسرائیل کے پیغمبر جن کو وہ مانتے بھی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا۔ حکم ہوا کہ جب تم نے یروشلم فتح ہوگا اور تم نے وہ اس شہر کے دروازے سے انٹر ہونا ہے، اریحا شہر جیریکو، تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ اب یہی یہودی تھے جو اس وقتی طور پہ صحابہ کرام کے رعب کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر لیا، اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور پھپتیاں بھی کستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے نا۔ اب سینکڑوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں، تو آپس میں وہ ساتھ جگتے بھی مارتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوتی تھی نا تو وہ جگت مارتے تھے، اور جب کوئی اہل ایمان میں سے سن لیتا تھا ایسی بات اور وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے اپنے کانوں کا علاج کرواؤ، ہم نے یہ تو نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہے، اور زبانوں کو ایسے موڑتے تھے کہ واقعی وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا۔ اور یہ مطلب یہ ایٹیچیوڈ ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ جاری ہے۔ ہمارے یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جب یہ کنٹینر پہ تھے تو وہ بار بار کہتے تھے امپائر کی انگلی، امپائر کی انگلی، تو وہ اس انگلی کی کوئی تعبیر کوئی کچھ کرتا تھا۔ جب ان سے پوچھا ان کا جی میں نے تو اس سے مراد اللہ لیا ہے۔ یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انسان اللہ اور رسول کو بھی ڈالنا شروع کر دے۔ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا کر رہے تھے، لیکن کم از کم اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیتے۔ اللہ کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ میں اس سے مراد اللہ لے رہا تھا، اللہ پہ جھوٹ باندھا، ان کو تو پتا تھا کہ وہ نہیں لے رہے تھے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہمیشہ انسانیت کے اندر رہا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ایگو کی خاطر اپنی غلط باتوں کی تعویل بھی کر لیتے۔ تو مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ یہودیوں کی آپ عادتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ قرآن میں آیا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی۔ تو اب طا جو ہے وہ ذرا موٹی کر کے بولی جاتی ہے عربی میں، تو وہ پھر جگت مارتے تھے نا۔ جب آیت نازل ہوئی ہے تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو۔ اب کسی اور نے پاس سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کفر بول رہے ہو، تو کہا کہ نہیں ہم نے تو اطعنا کہا ہے، تمہیں سننے میں خرابی لگی ہے۔ اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا نا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا لیتا، کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی وہ کیا کرتے تھے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے جب دین سیکھ رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے، ان کا تقیہ کلام تھا، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ بالکل معقول لفظ تھا، وہاں پہ ریناؤن تھا۔ اب یہودیوں کو چونکہ وہ جگت باز تھے، وہ جگت تو فوراً پکڑتے تھے، جس طرح ہمارے فیصلہ بادی پکڑ لیتے ہیں، کیا کی بات کو کیا بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نا رائینا کہنا شروع کر دیا، یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں رائینا یا رسول اللہ، تو وہ اپنی ٹولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اسی جگہ ہی پہ، اور رائینا راعینا۔ اب راعینا کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ ایک تھوڑا سا اس لفظ کو کھینچنے کی وجہ سے مطلب دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، وہ کب آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح کی لفظ استعمال کر سکتے تھے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام نے یعنی بکریاں چرائی ہیں اور اس کے عوض معاوضہ بھی لیا ہے۔ آپ کا بچپن بڑا یعنی ایک ٹف ماحول میں گزرا ہے، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے۔ لیکن یہودی جو ہے وہ کسی اور سینس میں اس کو کہہ رہے ہوتے تھے، بدتمیزی کے لیے، آپ کو ڈس آنر دینے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات اللہ کو تو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے اہل ایمان، تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کو یہودی بگاڑتے ہیں۔ تو وہ آیت ہے اب یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا
اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں، نظر رحمت فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کر دیں، یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعینا کی بجائے انظرنا۔ واسمعوا، اور بات غور سے سنا کرو، یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی۔ ایک تو آپ علیہ السلام بولتے بھی بہت آہستہ تھے نا، آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا، آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جا رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کوشچننگ ہو رہی ہوتی ہے ون ٹو ون، اس کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن درس و تدریس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا، اور سوال و جواب کا کانٹیکسٹ وہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور مرغ پلاؤ کو ایک سمجھنا شروع کر دے، وہ دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ مرغ پلاؤ میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا، اور بریانی بغیر بریانی مسالے کی نہیں بن سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ دھیمی اور یہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا ممبر پہ، وہ تو پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانند اپنے آڈینس کو ڈرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے، اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی جلال کے اندر آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا۔ یہ جو آج کے واعظین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولیں میٹھا بولیں، یہ میٹھا سٹائل نبی علیہ السلام کا نہیں تھا، وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب آپ تقریر کے لیے ڈیکورم سے ہوتے تھے پھر پگڑی بھی آپ باندھتے تھے، پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو کہا گیا کہو انظرنا، یا رسول اللہ انتظار کریں، واسمعوا، پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ آئے۔ یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو الٹرنیٹو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہلکی سی ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سنتے ہو، ضرورت ہی نہ پوے بار بار۔ واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو تلے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی توہین کے اوپر۔ اچھا، اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانوناً مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، اور قرآن میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا کیونکہ قانوناً وہ مسلمان تھے۔ اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتہ چلا تو ایک عبداللہ ابن ابی ہے جس کا مین پتہ ہے، باقیوں کے تو نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتائے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تو وہ دو بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے، یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ پاکستان میں مسلمان ہونے کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ریاست مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا۔ سورۃ الحجرات تو اس کا کلائمیکس ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، ورنہ تمہارے آباء، اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، اب اعمال غارت ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں، عام بندوں کے بارے میں نہیں۔
ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئی. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی کہ بنو تمیم کا وفد آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کے لیے آسانی ہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص امارت کے لیے موزوں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو. اب نبی علیہ السلام تو بیچ میں کہیں ہے نہیں تھے، یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں تلخ کلامی ہوئی، آواز بلند ہو گئی. قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی، رسول اللہ سے تو بدتمیزی کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، ان کی موجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ. بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے. اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا، چاہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کرے، اس کے اعمال اکارت ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، ایک تو زیادہ وہ جھمگٹا نہیں لگانے دیتے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں. یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے وہ لائن پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کیا ہے. سلام عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ کرام سے ثابت ہے، الموطا امام مالک کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے اور سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بھی السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور پھر آگے چلے جاتے تھے. یہ جو مطلب اس طرح، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں. وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا، ایسے ذکر کے کریں گے. ان کو باقاعدہ اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا وہاں. اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی، او جی جالیاں نو کانڈ کر کے کھلوتے ہوتے ہیں. یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دی ہے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ اس کو فزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم 5 مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے. یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں نا زیارت کے لیے، وہ قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچتا. قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا. وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کہانی بنایا میں نے انہوں نے. تو ایک انگلی کے برابر موٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترا ہوتا ہے. اگر آپ سترا اپنے سامنے رکھ لیں 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا اور 1 انگلی جتنا موٹا، تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کی پرلی طرف سے گزرے. تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترا ہے، یلو جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے کئی سترے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو کمر کہاں سے ہو رہی ہے؟ ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتا ہے، تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ کو چند ڈگریوں کا فرق ہے. تو سارے یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روضہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی، کہتے ہیں دور ہے. دور نزدیک والا کیا معاملہ ہے؟ کمر تو ہو رہی ہے.
اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے تو وہاں سے بھی ستھرا تو ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کنڈ کی ہے جی انہوں نے. تو تھوڑی بزرگیاں نو چٹنا ہے جڑے کنڈ کر کے کھلوتے نا ٹاؤ نا انہوں اتنے کتنے کہ تھوڑے بزرگ نگاہ مارنے والے آون نا. وہ جی امام کعبہ گستاخ ہے وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو سر امام کعبہ کو اٹھائے نا, غوث پاک کدھر غائب ہے, آئے نا نگاہ مار کے اٹھائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ. سب کہانیاں کرائی ہوئی. تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. ٹھیک ہے, تو بس ہم اس پہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی.